السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جہاں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، وہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر، معاشی ہب یعنی کراچی کے حوالے سے، اور کراچی میں بالخصوص جو سیاست ہے اس وقت، ظاہر 15 جنوری کو کہا گیا بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، اور اس سے پہلے جو کچھ معاملات ہیں، ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر آ چکا اور ڈاکٹر سیف الرحمان کو، جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ایک پچھلے 35 سال میں جو سب سے بڑی پارٹی رہی ہے ایم کیو ایم، اب ایم کیو ایم پاکستان بھی نام ہو گیا ہے ظاہر ہے 23 اگست کے بعد اس کا، متحدہ قومی موومنٹ، اور ان کے ظاہر جو معاملات ہیں اس پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں میں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا فاروق ستار صاحب کی الگ پارٹی ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، آفاق احمد صاحب ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سینئر سیاستدان ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تشریف لائے آپ۔ ڈاکٹر صاحب، جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس پہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ پراپرٹی کیس لندن میں، جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے منع بھی کیا تھا لیکن کر دیا انہوں نے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے گواہی جو دی ہے جا کر، اس کی بنتی نہیں تھی آپ کی، آپ گواہی نہ بھی دیتے تو کیس تو چلنا ہی تھا وہاں پر، اور یہ گواہی آپ نے بیسیکلی بانی متحدہ کے خلاف دی ہے، اس لیے شاید بہت سارے لوگوں نے اس بات کو زیادہ اٹھایا۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو خود کو الطافسٹ کہتے ہیں، وہ تحریک کے ساتھی کارکنان جو کہ مطلب کھلم کھلا ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے، اور پھر پوری دنیا میں جہاں بھی انہوں نے میرے خلاف یہ بہت زیادہ شور مچایا، بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ میں نے ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف گواہی دی۔ اچھا دیکھیں، جب 2018-20 میں بلکہ جب یہ پٹیشن دائر کی امین الحق صاحب نے خالد مقبول صدیقی سربراہ ایم کیو ایم کی مرضی سے، تو اس وقت تو میں نے ان کو منع کیا تھا۔ میرا بیان تو ریکارڈ پر ہے کہ یہ غلط اقدام ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے تھا، اس لڑائی اور جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، مناسب نہیں تھا۔ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی جڑوں کو مضبوط کریں، لوگوں سے اپنی جو ربط ہے، کنیکٹیوٹی، اس کو بحال کریں، اعتماد لوگوں کا بحال کریں، اور جو وزارتیں لیں یا میئرشپ لی اس میں ڈیلیور کریں۔ تو پھر اس کے بعد جا کے اگر کوئی یہ بات آپ کرتے ہیں کہ اب آپ شہداء کے لیے، عام مستحقین، غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، نادار مستحق افراد کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں کی پراپرٹی پر آپ کی نظر ہے، اور یہاں کی پراپرٹیاں جو ہیں اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے، کیا پلان ہے آپ کا، تو پھر آپ وہاں کی بھی پراپرٹیاں لینے کی بات کریں تو آپ کی بات بنتی ہے۔ تو میں اصولی طور پر اس کے خلاف تھا، لیکن ان کی پٹیشن کے جواب میں جب ایم کیو ایم لنڈن کی طرف سے جو جوابی دعویٰ آیا، ریجوائنڈر آیا، اس میں یہ کہا گیا 2015 میں ایک آئین بنا تھا جو کہ نہیں بنا، اور مجھ سے منسوب کیا گیا کہ وہ میں نے جان بوجھ کے اس آئین کو چھپایا، اور الیکشن کمیشن نہیں بھیجا، میں نے اور ندیم نصرت نے۔ تو چونکہ ان کے اور میرے نام آئے اور یہ باتیں ہوئیں، تو پھر مجھے اس لیے مجھے ان کے وکیل نے اپروچ کیا، ایم کیو ایم پاکستان کے، ایم کیو ایم نے نہیں کیا، امین الحق نے نہیں کیا، خالد مقبول نے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہ نہیں جواب دیں گے تو ایک بڑی ایم دنیا کیو ایم نے وایا وکیل آپ کو اپروچ کیا؟ نہیں، ایم کیو ایم نے نہیں کیا نا، وکیل نے کہا کہ میں ان کا کیس ویسے بھی لڑ لوں گا، لیکن یہ آپ سے منسوب کچھ باتیں ہوئی جس کی وضاحت آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ سینئر بھی ہیں، معلومات اس بھی لیے ہے۔ جانا پڑا پھر آپ کو؟ اس لیے میں گیا کہ میں کسی بھی کورٹ میں میرے خلاف کوئی بات ہوئی اور جو حقیقت کے برخلاف ہے، تو اگر مجھے ایم کیو ایم لندن کے کسی جوابی دعوے کے سامنے اپنی وضاحت کے لیے جانا پڑا، تو میں اس جوابی دعوے کے سامنے گیا ہوں، بنیادی کیس میں گواہ بن کر میں نہیں گیا اچھا، ہوں۔ اسی لیے مجھ سے پراپرٹی پر کوئی سوال نہیں تھا، میں نے پہلے ہی اس کو انشور کیا تھا، پراپرٹی ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، کیس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی میرٹ کیا نہیں ہے، میں نے کہا اس پر میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ ہاں، 2015 کے آئین سے متعلق کہوں گا کہ یہ غلط ہے، 2002 میں تھا، 12 میں تھا اور 16 میں تھا، 15 میں کوئی آئین 15 نہیں میں تھا۔ نہیں، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب 2-3 باتیں دیکھیں، جو وہاں سے رپورٹرز نے جو چیزیں دی ہیں اس کے مطابق تو امیر الحق صاحب نے 15 کا لگا دیا، بعد میں کہا کہ جی نہیں غلطی ہو گئی، 16 میں تھا۔ وسیم اختر صاحب کا بیان، انہوں نے تو زیادہ تر بیانات میں ظاہر کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نو کامنٹس کہہ دیے انہوں نے، لیکن یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ مجھے کہا تھا بانی متحدہ نے، تو سردار احمد صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے ڈرافٹ تیار کیا اور پھر وہاں بھیجا، ہم نے وایا میل بھیجا یا کوریئر بھیجا، 2 طرح کے بیانات اس پہ بھی موجود ہیں ان کے۔ اب لندن والے یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، اور یہاں سے منظوری کے بعد ہمارے پاس آیا تھا، تو لہٰذا 2015 کے جو آئین ہے وہ بالکل درست ہے، اور فاروق ستار صاحب نے جو آئین 2016 میں بنایا، ایک تو اس میں 2 تہائی اکثریت نہیں ہے آپ کے پاس، ایک تو 8-9 بندے، 8-9 رابطہ کمیٹی کے رکن لندن میں موجود تھے، اور جو پاکستان میں بھی تھے اس میں کچھ جیل میں بھی تھے۔ دیکھیں، جو اراکین لندن میں تھے نا، وہ کوئی 6 کے قریب ہیں، اور ٹوٹل رابطہ کمیٹی کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 22 تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہے شاید وہ 35-45 والی۔ 30 اپریل 2016 کو تو آخری انتخابات ہوئے تھے،
بانی ایم کیو ایم کی موجودگی انٹر پارٹی الیکشن. ہاں، اور اس کے پورے پاکستان بھر کے پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، شمالی علاقہ جات، سب جگہ کے، کراچی، حیدرآباد، سندھ، اندرون سندھ، سارے چیپٹر، سارے ونگز کے انتخابات، اس کی ایک ایک رپورٹ پورا ایک باقاعدہ الیکشن کمیشن کو گیا، اور میں نے وہاں سے باقاعدہ نکلوایا اور وہ لگایا اپنے جواب میں کہ یہ رابطہ کمیٹی، اور اس کی 2/3 میرے پاس تھی، اور جو موجود تھے کوپٹیڈ اراکین کو ملا کے اس کی بھی 2/3 تھی، میں نے وہ جا کے ثابت کر دی. 31 اگست کو جو میٹنگ کی 2016، اس میں جو لوگ پریزنٹ تھے اور جو رابطہ کمیٹی کی 22 ارکان اور اس وقت جو موجود تھے 23، اگر دونوں کو ملائیں تو میرے پاس دونوں کے لحاظ سے 2/3 تھے. اچھا، آپ کہتے ہیں 2/3 تھی، کیونکہ یہاں جن لوگوں کا آپ نے ایک انٹرویو میں نام لیا، قمر منصور صاحب، شاہد پاشا، قمر نوید، لیکن ان میں سر شاہد پاشا اور قمر منصور صاحب تو یہ کہتے ہیں ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، یہ غلط بیانی ہے. کہاں انہوں نے کہا یہ؟ سر آپ کہیں گے میں پوچھوا دوں گا آپ کو، بیان دکھا دوں گا ان کا. نہیں، ایسا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم تو جیل میں تھے، ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں. نہیں، بالکل ایسا ہے نہیں، بالکل ایسا نہیں. گئے ہیں لوگ ان کے پاس؟ بالکل گئے، وکیل گیا ان کے پاس، ان کو دکھا کر آیا مسودہ، انہوں نے اس کی حامی بھری، انہوں نے اس کو اپروو کہہ کیا. رہے ہیں ہم تو بانی متحدہ کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمیں مائنس کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب، ہم تو ہو ہی نہیں سکتا دستخط. دیکھیے میرے خیال میں جب اپنی یادداشت پر بہت زیادہ اب اس طرح یقین سے 6 سال پرانی بات ہے، جج نے کہا، جس عدالت میں ویڈیو لنک پر میں گیا، اس نے کہا کہ یار اب ان سے وہ 6 سال پرانی بات پوچھ رہے ہیں، اور ان کے وکیل نے بھی اس بات کو مانا. ان کے وکیل سے کہا، ریچرڈ سلیٹ سے، جو بہت معروف وکیل ہے، اس کو بھی کہا کہ دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ باتیں 6 سال کی، اور ایک ایک اس کی آپ نوک پلک نکال کے اس سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا. جب انہوں نے کہہ دیا 2/3 تھی تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ تھی. جب انہوں نے کہہ دیا رابطہ کمیٹی کی 2/3 تھی، اور پھر میں نے وہ سارے الیکشن کمیشن کے مسودے لگا کے میں نے بتا دیا کہ کون سے 16 لوگ، 15 لوگ 22 میں سے موجود تھے اور 23 میں سے 16 لوگ تھے. میں نے دونوں لحاظ سے کاؤنٹ بتا دیا دونوں. اچھا، اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ اس زمانے میں، اور یہ اس لیے کہ میرے بارے میں بات کہی گئی کہ میں نے غلط آپ سے منسوب تھی. ڈاکٹر صاحب 2016 میں جب آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، جب 23 اگست کی ہم بات کرتے ہیں، جب آپ 22 کو گئے اور 23 کو جب واپس آئے تو کہا جاتا ہے جی آپ گئے تو ڈپٹی کنوینر تھے، واپس آئے تو کنوینر کیا سربراہ بن کر آگے پارٹی کے. تو یہ آپ نے بہت سارے، ظاہر مجھے بھی انٹرویوز دینے کا دیا آپ نے، شرف حاصل ہمیں آپ کا انٹرویو کرنے کا بھی بہت سارے لوگوں نے کیا. اس سب میں آپ نے یہ کہا میری ذاتی مرضی تھی، یہ کوئی دباؤ نہیں تھا آپ کے اوپر، کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، آپ نے خود کیا. سر جب حلفیہ کہا ہمیشہ اور حلفن کہا، حلفن کہا آپ نے ہمیشہ، سر یہ تو ہو گیا، لیکن جب سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی آرٹیکل 6 کا نفاذ ہو، بانی متحدہ کو سزائے موت ہو جائے یا جو بھی اس حوالے سے کارروائی ہو سکتی قانونی طور پر، یہ بھی آپ کی ذاتی تھی یا اس پہ مشاورت کے بعد آپ لوگوں نے وہ قرارداد پیش کی؟ دیکھیں میرا جہاں تک بس چلا تھا نا، میں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کسی قرارداد میں آرٹیکل 6 یا غداری کے لفظ کو شامل نہیں ہونے دیا. یہ میری سیاست تھی کہ میری آؤٹ ریچ ایسی تھی، پی ایم ایل این ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ہوں، ان کی اعلیٰ قیادت ہو، ان سے میں نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ آپ میری تقریر سے میرا معافی ضمیر سمجھ جائیے گا کہ میں نے کیوں کیا، کس لیے کیا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جب لائن کھینچی تو میں نے بھی کھینچ دی. انہوں نے 22 کو کھینچی، میں نے 23 کو کھینچی. 22 اگست نہ ہوتی تو 23 اگست بھی نہ ہوتی. میں نے کہا اپنی ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہ بھائی میں ان کو نہیں چھوڑتا کسی حال میں، چاہے ان کے بہت سارے ایسے بیانات تھے جن کا دفاع کرنا ناممکن تھا، میں پھر بھی کرتا تھا. کرتے تھے، پھر بھی کرتا تھا میں، ہے نا. تو میں نے کہا وہاں تک جب میں نے کیا تو اب مجھے کیوں میں ان سے الگ ہونے کی سوچوں گا، جبکہ ان کے کیرزما کو میں جانتا ہوں، ان کی لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جانتا ہوں. پھر بھی اگر مجھے ہونا پڑا تو، اور جب ہونا پڑا تو انہیں بھی خود سوچنا پڑا، لندن کو بھی، کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی اور اقدام تھا ہی نہیں، کوئی راستہ تھا ہی نہیں، ورنہ ایم کیو ایم کی بساط ہی الٹ دی جاتی اور یہ سارے پرندے پروں کو توڑ رہے تھے، اڑ کے کسی اور آشیانے میں چلے جاتے، پھر تنکا جمع کر کے دوبارہ گھونسلہ کب بنتا. تو کم از کم بچانے میں ہسٹری میں میرا نام ہے، اور پورے ملک نے، تمام سیاسی جماعتوں نے میری اس بصیرت کو سراہا تھا، اور میرا فیصلہ تھا، کیونکہ میں تو اسی رات کو کرتا اگر ٹھاکر مجھے نہ لے جاتا. اور 2 گواہ تھے، پرویز رشید پی ایم ایل این کے جو ایک رہنما اکابر ہیں، اور دوسرے ایک معروف چینل کے جو بڑے اینکر شاہ زیب خان زادہ. ان کو میں پہلے سے بتا کے گیا تھا کہ یار میں یہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں کہنے دیا، میں نے اگلے دن وہی بات کہی. انہوں نے گواہی دی اپنے پروگراموں میں کہ فاروق بھائی یہی بات کہنے. تو مطلب میں بہت کلیئر ہوں اپنے. یہ قرارداد تو پھر اس کا مطلب مشاورت سے ہی ہوئی؟
کون سی؟ اسمبلی میں نہیں، یہ والی فیصل سبزواری صاحب جو میں سامنے نے آئے۔ وہاں تو روک دیا، لیکن یہاں فیصل سبزواری، سید سردار احمد اور شاید کوئی اظہار الحسن تھے، کوئی یہ 2-3 لوگ تھے، یہ یا کنور نوید بھی تھے، تو یہ اس میں کنور نوید اس وقت قومی اسمبلی تھے، یہ پھنس گئے وہاں، اور مراد علی شاہ صاحب نے ان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ یا تو اپنی الگ قرارداد لائیں یا آپ یہ آرٹیکل 6 اور یہ اس کے ساتھ اس کو منظور کریں۔ تو مجھ سے مشورہ نہیں ہوا، وہاں انہیں فیصلہ کرنا تھا آن دا اسپر آف دا مومنٹ، اور انہوں نے دا اسپر آف دا مومنٹ یہ فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں بھی شامل نہیں ہیں آپ، اب یہ میں کہہ رہے شامل ہیں نہیں، اس میں بھی آپ شامل نہیں ہیں۔ دیکھا اگر میں ہوتا 23 نا اگست کو، تو قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی قرارداد میں بھی ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 23 اگست کو اگر تو آپ اگر یہ مجھ سے لندن ندیم نصرت اگر کسی طرح رابطہ کر کے پوچھ لیتے، میں کہتا کہ یہ قرارداد ہے، اصل مسئلہ تو عدالت میں، اور میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ کسی ادارے کو کسی کو بھی غدار کہنے کا اختیار نہیں، ماں سوائے سپریم کورٹ کے، کوئی اور مجاز اتھارٹی نہیں، الٹیمیٹلی وہی طے کرتی۔ اچھا آپ نے خیر وہ تو بعد میں ظاہر یہ بھی کہا آپ نے کہ جی جس طرح کے بیانات بانی متحدہ نے دیے اس سے تو 2 ہاتھ آگے جا کے عمران خان صاحب بیانات دے چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے، بانی متحدہ یہ کا عام کچھ اور۔ مہاجر کی فیلنگ ہے، میں اس کی ترجمانی کرتا ہوں، میں اس کے سینٹیمنٹ کو سمجھتا ہوں، میرا ان کی نفس پر ہاتھ ہے، اور مجھے جا بجا جہاں بھی تقریب میں جاؤں گا، کسی جگہ بھی کسی ایونٹ میں جاؤں گا، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا اکیلے انہوں نے یہ گناہ کیا یا دوسروں نے بھی کیا؟ میں نے کہا بھائی میں ان کا نہ وکیل ہوں نہ ان کے ساتھ سر ہوں، مہاجروں نہ کی ان کا بھی فیلنگ میرے پاس ہے، میں ان سے الگ ہوں، بالکل۔ اور مجھ سے حلفیہ پھر لے لیں کہ 23 اگست کے بعد ان سے میں نے کوئی رابطہ کیا، آپ کا رابطہ نہیں؟ اچھا کوئی آپ رابطہ نے نہیں، سر کسی آپ قسم نے کے کراچی گیجٹ میں، کسی قسم کے موڈ آف کمیونیکیشن میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ بد تہذیبی کروں، بدتمیزی کروں، جو 35 سال یا 30 سال میرے ان کے ساتھ گزرے ہیں، میں اس پہ پانی پھیر کے سارا ملبہ ان کے اوپر لیکن ڈال بانی دوں، متحدہ پارٹی تو کی سر جو یہ کہہ رہے ہیں نا سر، ہے۔ آپ انہوں نے کہا میرے خلاف فاروق صاحب نے مجھے امید نہیں تھی گواہی دیں گے، اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کل ان کی اولاد بھی جوان ہوگی تو ان کے سامنے آئے گا، جس طرح میں بانی بھی تھا، جس طرح میں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، فاروق صاحب کو میئر میں نے بنایا، ظاہر ان کے نام پہ سب کچھ ہوتا تھا نا، ظاہر سے ووٹ بھی ان کے نام پہ پڑتا تھا، تو ان کو بڑی اس پہ تکلیف ہوئی۔ اور